رخ کرتے ہیں پیر محل کا معروف سیاسی سماجی شخصیات سابق ناظم رانا محمد اعظم خان مرحوم اور دبئی کے معروف بزنس مین رانا محمد عمران خان رانا عرفان کی والدہ محترمہ مرحوم کے ختم قربانی کا اہتمام ان کے آبائی چک 674/15 قافلے میں کیا گیا۔ ہمارے نمائندے رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما MNA ریاض فتیانہ، ضلعی چیئرمین توبہ اشرزکوٰۃ راجہ محمد عارف خان، صوبائی اسمبلی امیدوار چودھری عرفان الحسن، صوبائی اسمبلی امیدوار رانا محمد شفیق خان، صوبائی اسمبلی امیدوار چودھری شاہد گجر، چودھری یونس گجر، پی ٹی آئی رہنما مہر ممتاز سلطانہ، محمد علی برہا راج، میجر احمد نواز، سیاسی سماجی شخصیات محمد اسلم مجاہد، فضل حسین، بابر ملک، ثاقب تمیمی، عبدالخالق ننا، جٹ چودھری رزاق گجر، خالق غلام جیلانی، سرگانہ، نجم کتران، چودھری قمر زمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رسم قرآن خوانی کے بعد مرحومہ مغفورہ کی بخشش ایصال ثواب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ شرکا نے رانا اعظم خان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی، جبکہ رانا عمران کی دبئی میں رہنے کے باوجود پاکستان میں اپنے علاقے کے لیے سماجی فلاحی خدمات کو سراہا۔ دوستوں کی بدولت دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ الحمدللہ آج سادات برادری اور پٹھان برادری میں صلح کروائی گئی۔ صلح کی تقریب جامعہ مسجد سید المرسلین کالونی نمبر 15/3 ولی پلی جوہر آباد میں کروائی گئی۔ مسجد میں افطاری کروائی گئی، باجماعت نماز ادا کی گئی۔ صلح میں اہم کردار ہڈالی کے مشہور معروف سیاسی سماجی شخصیات میں ملک سہیل بالی، ملک طارق اعوان، جوبی شریف، ملک مصطفیٰ سنوانسی جوہر آباد، پیر سید حسن شاہ پاک موٹر زندہ، دندہ شاہ بلاول نے ادا کیا۔ صلح کی تقریب میں خصوصی شرکت اور دعا صوفی پیر آصف سنوانسی نے کروائی۔ صوفی پیر شاہ نواز سنوانسی صاحبان اور جوڈیشنل کونسل کی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وکلاء حضرات میں پیر سید سبطین شاہ شیرازی، سابق بار کے صدر ملک طاہر بھگور، سید ظفر حسین شاہ شیرازی، پیر سید آغا شاہ شیرازی وغیرہ نے صلح کی تقریب میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ 14-15 ماہ قبل پرانا لاری اڈہ جوہر آباد میں سادات موٹر کے مالک سید عمار شاہ کے پٹھانوں کا جھگڑا ہوا تھا اور ایک نوجوان قتل ہوا تھا۔ اس جرم میں سید عمار شاہ شیرازی ڈسٹرکٹ جیل شاہپور صدر میں حوالات کاٹ رہے تھے۔ علاقہ محسسین نے دن رات کوششیں جاری رکھی اور آج الحمدللہ دونوں برادریوں میں صلح انجام پائی۔ میڈیا نمائندگان میں رضوان جوڑا، حاجی عمر خان، عبدالرحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں پیر محل کا۔ دی ایجوکیٹر اسکول کیمپس میں تحصیل چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ملک ارشد جاوید کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحصیل افسران، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیداران، سیاسی سماجی اہم شخصیات سمیت علاقہ محسسین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ افطار پارٹی میں سرپرست اعلیٰ ملک برادری تحصیل پیر محل ملک خالد جاوید، سٹی نائب صدر توبہ معروف کاروباری شخصیت توبہ ٹیکسنگ ملک شاہد عالم دین مفتی وسیم سیالوی، مفتی حافظ اسد الرحمان، صدر پنجاب ملک برادری ملک رؤف، جنرل سیکرٹری پنجاب ملک ثاقب، صدر ملک برادری پیر محل ملک عاشق، معروف کاروباری شخصیت ملک عرفان انتلیب، ایڈوکیٹ عمران حفیظ منچ رانا اور دیگر بھی شامل ہوئے۔ رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا۔ نسیم نگر پولیس کی ملزمان کے خلاف بھرپور چھاپہ مار کارروائی۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر صدوطوئی کی ہدایت پر جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف سخت آپریشن جاری۔ نسیم نگر پولیس مخفی اطلاع پر ایس ایچ او نسیم نگر فرحان الدین میمن نے اے ایس آئی جان محمد ساند اور اپنی پولیس اسٹاف کے ہمراہ دوران پیٹرولنگ نزد داتا نگر سندھ آباد ہوٹل روڈ پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ نتیجہ سرگرم ملزم باسط ارسلان ولد نذیر حسین لاشواری سکنہ اصل نوشہرہ حال قاسم آباد حیدرآباد گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے غیر قانونی 1 عدد 32 بور پسٹل موان 3 عدد زندہ گولیاں برآمد۔ نسیم نگر پولیس گرفتار ملزم کے خلاف سرکاری مدیت میں تھانہ نسیم نگر پر اسلحہ ایکٹ کے تحت قلم A/23 کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ سخی پیر پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل لفٹر گینگ کا اہم کرندہ گرفتار۔ مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ تھانہ سخی پیر ایس ایچ او انسپکٹر غلام حیدر شہانی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ دوران چیکنگ سخی پیر چوک کے قریب موٹر سائیکل پر سوار ایک مشکوک شخص بنام امجد صدیقی کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے دوران تلاشی 1 عدد پسٹل 30 بور بم راؤنڈز برآمد ہوئے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اپنا تعلق منظم موٹر سائیکل لفٹر گینگ سے ظاہر کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے برآمد اسلحہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ نسیم نگر پولیس کی روپوش ملزمان کے خلاف بھرپور چھاپہ مار کارروائی۔
SSP حیدرآباد ساجد امیر سدوسوئی کی ہدایت پر جرائم پیشہ ملزمان روپوش ملزمان کے خلاف سخت آپریشن جاری۔ مخفی اطلاع پر SHO نسیم نگر فرحان الدین میمن نے اپنی پولیس اسٹاف کے ساتھ سہرش نگر پھاٹک پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ نتیجے میں متعدد مقدمات میں روپوش سرگرم ملزم شریف عرف شرو ولد جہانگیر قوم جمالی سکنہ حیدرآباد گرفتار۔ روپوش اب گرفتار ملزم ذیل تفصیل موجب تھانہ نسیم نگر اور دیگر تھانہ جات کے مقدمے میں روپوش تھا۔ ملزم چودھری اغوا اور دیگر سنگین مقدمات میں ملوث رہا ہے۔ اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں اکاڑا کا۔ سماجی شخصیت بابو بھائی جودہ والے اور کاشف حمید باجوہ کی جانب سے عوام الناس کے لیے افطاری کروانے کا سلسلہ جاری۔ یکم رمضان سے شروع ہونے والے افطاری کا سلسلہ آخری روزے تک جاری رہے گا۔ افطاری سب کے لیے اور سب کے نام سے شروع ہونے والے سلسلے کی عوام میں بھرپور پیذرائی انسانیت کی خدمت میں عبادت ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ بطور مسلمان ہمیں حقوق الباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ معروف سماجی شخصیت کاشف حمید باجوہ کا عوام الناس کے لیے رکھی گئی افطاری کے موقع پر اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ ہر دل عزیز انسانیت کی قدر کرنے والے شخصیت بابو بھائی جودہ والے کے تواسط سے شروع کی جانے والی افطاریوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے۔ افطاری سب کے لیے اور سب کے نام سے پہلے روزے سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آخری روزے تک جاری رہے گا۔ مذکورہ افطاری میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں روزے داروں کا روزہ افطار کروایا جاتا ہے۔ بابو بھائی جودہ والے کی سماجی خدمات کا سلسلہ ملک کے مختلف شہروں تک پھیلا ہوا ہے، جہاں افطاری سمیت راشن پیکج، عیدی پیکج شامل ہیں۔ بابو بھائی جودہ والے کی مخلوق خدا کے لیے خدمات کو عوام الناس کی جانب سے بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کا نام ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ بابو بھائی اور کاشف حمید باجوہ نے جس طرح کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات سے دوچار مستقل خواتین خاندان کو مدد فراہم کی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ عوام الناس کی جانب سے دونوں شخصیت کو ڈھیریں دعائیں دی گئی۔ آپ کے لیے چلتے ہیں ہرون آباد کی جانب۔ ڈاکٹر AR بابر کی رپورٹ کے مطابق ہرون آباد کے ممتاز مذہبی اسکالر، پیر ترقیت، عالمی مبلغ اسلام، جگر کوشہ، فاتح قادیانیات سید احمد کمال شاہ اور ان کے صاحبزادے سید طٰہٰ تنویر نقوی کی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین سے ہرون آباد واپسی پر علاقہ بھر کے علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات، شہری عمائدین کی بڑی تعداد انہیں مبارکباد پیش کرنے آئی۔ معروف صحافی، کالم نگار اینڈ اینکر پرسن، مذہبی اسکالر ڈاکٹر AR بابر نے بھی سید احمد کمال شاہ جی اور صاحبزادہ سید طٰہٰ تنویر نقوی مدظلہ کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ صاحبزادہ سید طٰہٰ تنویر نقوی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ رکھا بابر کا ہدیہ سلام پیش کیا اور دعا کی۔ قبلہ سید احمد کمال شاہ جی نے بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سید احمد کمال شاہ نے آنے والوں کی آب زمزم اور کھجوروں سے توازے کا سلسلہ جاری رکھا۔ احباب میں ٹوپی، جائے نماز، تسبیح اور دیگر تبرکات بطور تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہرون آباد میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، پیدل چلنا بھی ہوا دشوار۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان اور چیف آفیسر بلدیہ سمیت سب بے حس، سرکار کہاں جائیں بیچاری عوام۔ ہرون آباد میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے مین بازار، بانو بازار سمیت خصوصاً مرکزی جامعہ بازار، انارکلی بازار میں دکانوں نے سڑک پر دکانیں سجا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا۔ ہرون آباد کی قدیم اور تاریخی جامعہ مسجد کے اطراف میں اس قدر تجاوزات اور رش کے نمازی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ دونوں طرف کسب فروشوں نے سڑک پر قبضہ کر کے پکی دکانیں سجا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے روڈ اکثر بلاک ہو جاتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان اور چیف آفیسر بلدیہ ہرون آباد کی متعدد بار توجہ مبذول کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اپنے AC کی ٹھنڈے روم سے نکلنا اور موقع ملاحظہ کروانا اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عید الفطر قیام میں رش بڑھ جاتا ہے، عوام کا کوئی پریشان حال نہیں۔ سٹیزن کونسل ہرون آباد، سیاسی سماجی شخصیات پرویز اقبال، کاہلو وسیم احمد، احسان احمد، بابر گیور احمد خان سمیت دیگر شہریوں نے فل فور اصلاح احوال کا مطالبہ کیا۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ ڈاکٹر طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق PTI کی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں مختلف علاقوں سے احتجاجی ریلیوں میں شرکت ہوئی۔ راجہ عرفان الیاس، ڈاکٹر شبیر چودھری بابر نعرے بھی لگاتے رہے۔ شاندار چوک میں پہنچے۔ شاندار چوک میں PTI قائدین موجود تھے۔ شاندار چوک میں بڑی سکرین نصب کر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا خطاب سنایا۔ شاندار چوک میں عوام کا جمع کثیر، جہلم کے قائدین بھی شامل تھے، جن میں سابق MNA چودھری فواد، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور لوٹوں کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ وہاں پر موجود PTI کے سابق صدر چودھری زاہد اور PTI کے موجودہ صدر چودھری غلام احمد زمرد ملک نثار اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ جھنڈے لہرا دے، جن دوستوں کے پاس جھنڈے ہیں یہ جھنڈے لہرا دے، کیونکہ یہ بات
पुकारेगा? अब कौन पुकारेगा कुफ्र को? कौन ललकारेगा कुफ्र को? कौन ललकारता था कुफ्र? पंजाब भर की तरह झेलम शहर में भी माह सयाम में सस्ता रमज़ान बाजार शहरियों की सहूलत और उनको सब्जी फ्रूट अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए लगाया जाता है, जबकि कुछ खरीदारों का कहना है कि जो बाहर मार्केट में अशिया फरोख्त हो रही हैं, सस्ता रमज़ान बाजार में भी वही रेट है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मस्जिद में सस्ता रमज़ान बाजार में आवाज़ है। यहाँ पर हमारे साथ रहमान दान जो कि इंचार्ज है सस्ता रमज़ान बाजार के, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे शहरियों की सहूलियात के लिए क्या इकदाम किए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पंजाब की तहत आपने देखा है रमज़ान बाजार में लोग दूसरे को खा रहे हैं। इसमें ख़वातीन का इंतजाम, पर्दे का इंतजाम, पुलिस सिक्योरिटी, लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल और उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट जो क्वालिटी और रेट्स की सब चीज़ें पाबंदी करवा रहे हैं और आज तक अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। और उसके साथ साथ नमाज के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर नाकिस के लिए अमला यहाँ नमाज पढ़ता है ताकि वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम ना हो। बिजली बंद बंदिश के समय में हमने जनरेटर लगाया हुआ है, वो 24 घंटे जब उसको कोई तो ऑन करके रमज़ान बाजार के हवाले से क्या सहूलियात है? यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई सहूलियात नज़र ही नहीं आ रही, कोई इतनी सारी चीज़ें है ही नहीं हैं। वही मुर्गी की दुकानें जो पीछे आ गई हैं, फ्रंट पे तो कोई है ही नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने तो स्वयं मुर्गी के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। वो सरकारी है, वहाँ पे तो मेरा नज़र है नहीं है, कोई चीज़ नज़र आ रही। तो बिल्कुल कोई इतनी ख़ास जो है ना चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देखा रश भी इतना कोई नहीं। रेट तो मेरे हिसाब से वही है जो एक मार्केट में है, वही चीज़ नज़र आ रही है मुझे तो इतनी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो अब घी जो है ये बाहर भी 390 रुपये का रेट है और यहाँ पे भी 390 रुपये का रेट है। ठीक है जी, तो ये सस्ता बाज़ार का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आटा और चंद चीज़ें जो है वो नॉर्मल लेस रेट पे हैं। बाकी जो है मेन बाज़ार का ही रेट चला आ रहा है, इसमें कोई सब्सिडी किसी को नहीं आवाम को दी जा रही। अल्लाह हाफिज़। मैं भाई हर चीज़ सस्ती है, हर चीज़ सही लग रही है और आटा भी, चीनी भी, घ्यो भी, हर चीज़ सही लग रही है, पूरा सामान खा रहे हैं। जी हाँ, रमज़ान बाजार बहुत सही है भाई। आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान की जानिब। सरदार जामर नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमा चौधरी साजिद मुनीर और मोहम्मद शाहिद खान सांगी की ज़ेर क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। चौधरी इरफान जाम जावेद गसोरा, अजमल सांगी, रईस खालिद खोखर चौधरी, ताहिर बशीर से नदीम ताहिर, मलिक सजाद मेहरवी, मोहम्मद अजमल सांगी, जाम साबिर, यूसुफ नयासी बशीर आयरन स्टोर पर पहुंचे। तरंडा सवाई खान, शाह गढ़ी, दड़ी अजीम खान, बस्ती बछानिया, मेड हसन, दड़ा जमाल बस्ती, चना बस्ती, बपड़ा, मोरी अब्बास, दड़ा बगवाड़ बस्ती, खोखरा, म्यो मुबारक और दीगर इलाकों से पीटीआई कारकुनान का समंदर उमड़ आया। हजारों की तादाद में शहरी जोक दर जोक काफिलों की सूरत में शामिल होते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, अमेरिका का जुजार है, गद्दार के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रैली तरंडा सवाई खान रेलवे रोड से शुरू होकर मिलाद चौक, इकबाल बार रोड, सिनेमा चौक से होती हुई रहीम यार खान पहुंची और दीगर शहरों से आए हुए काफिले में भी शामिल हुई। साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और साबिक सिलाई वॉइस चेयरमैन चौधरी नईम शफीक दीगर रहनुमाओं ने भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। वतन अजीज में होने वाली बैरूनी साजिश, ज़मीर फरोशों, गद्दारों के खिलाफ और इमरान खान से सारी यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। दुआ चौक पर इमरान खान का जलसा कराची बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया गया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जामर नवाज, मोहसिन इकबाल, रंधावा, काशिफ सांगी और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। रुख करते हैं बहावल नगर का। बच्चों में नमूनिया जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से दुनिया में सालाना 8 लाख से ज्यादा अमवात होती हैं। बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से महफूज रखा जा सकता है। इस सिलसिले में मुनासिब एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल और ऑक्सीजन थेरेपी से इस खतरनाक बीमारी से महफूज रखा जा सकता है। चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावल नगर डॉक्टर सलीम अकबर लोकारी की ज़ेर निगरानी ग्रास रूट लेवल तक के वर्कर्स को यूनिसेफ के तावन से ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि 18 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी। तरबीती वर्कशॉप में डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वेटरनरीज और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर शिरकत कर रही हैं। बादशाह पूरे जिले में लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनिसेफ पाकिस्तान हेल्थ ऑफिसर उस्मान गनी ने तरबीती वर्कशॉप्स का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर खालिद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH बहावलपुर मौजूद थे। उस्मान गनी ने शुरा पर जोर दिया कि उनकी थोड़ी सी काविश से बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं, इसलिए वो ऐसे तमाम बच्चों को फौरी रेफर पर जोर दे ताकि हम तवाना और सेहतमंद बहावल नगर का टारगेट हासिल कर सकें।
आपको लिए चलते हैं मिंचनाबाद की जानिब। शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती पर पुरअमन रैली निकाली गई। PTI की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। मिंचनाबाद में रैली सियासी समाजी शख्सियात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं आफ्ताब शेर पराचा, काशिफ महराज तनवीर की क़यादत में निकाली गई। रैली का आगाज़ आफ्ताब शेर पराचा के गेस्ट हाउस से किया गया और लारी अड्डे पर ही इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए रहनुमाओं ने तकारीर भी की। इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए रैली में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के नौजवानों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली पुरअमन एहतजाजी रहनुमाओं के खिताब के बाद इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा हर फिक्र मकतबा के लोगों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनों की जानिब से नारे भी लगाए जा रहे हैं। गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी के तलबगार हैं। मिंचनाबाद पुलिस की जानिब से रैली को पुरअमन और किसी भी नागहानी सूरत में निमटने के लिए पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच के मुलाज़मीन भी अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रुख करते हैं हबीबाबाद का। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हबीबाबाद में MPA पीर मुख्तार अहमद और चौधरी शहजाद अहमद की ज़ेर सरपरस्ती पर पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में हबीबाबाद और गिरदोनवां से सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए MPA पीर मुख्तार अहमद और सियासी समाजी वर्कर चौधरी शहजाद अहमद की ज़ेर निगरानी पुरअमन रैली निकाली गई।